کچھ چیزیں نماز کی ادائیگی سے پہلے فرض ہوتی ہیں جن کو نماز کی شرائط کہا جاتا ہے۔ اگر ان میں سے نماز شروع کرنے سے پہلے کوئی ایک بھی مکمل نہ ہو تو نماز شروع ہی نہیں ہوتی، یعنی ان شرائط میں سے کسی ایک کی بھی کمی کی وجہ سے نماز کی ابتدا ہی نہیں ہوگی۔ جب ابتدا ہی نہ ہوئی تو پھر نماز مکمل کیسے ہوگی؟ اور جب نماز مکمل نہیں ہوگی تو پھر فرض کی ادائیگی ادا نہیں ہوگی، وہ ہمیشہ ہمارے ذمہ قرض ہی رہے گی۔ لہذا ان شرائط کا جان لینا نہایت ضروری ہے۔ ان شرائط کو یاد کرنے کے لیے ہم نے جو نماز کے مسائل کے حوالے سے باقاعدہ بورڈ تیار کروایا تھا، جس میں ہماری خصوصی معاونت محترم جناب ریاست علی صاحب نے کی تھی، وہ مسجد کی باہر دیوار پر لگا ہوا ہے، وہاں سے آپ دیکھ کر ان شرائط کو یاد بھی کر سکتے ہیں۔ لیکن ان کی وضاحت تھوڑی تھوڑی بیان کرنی ہے۔ نماز کی ادائیگی سے پہلے ٹوٹل 6 شرائط ہیں جن کا ادا کرنا ضروری ہے۔ پہلی ہے طہارت، دوسری ہے ستر عورت، تیسری ہے استقبال قبلہ، چوتھی ہے وقت کا ہونا، پانچویں ہے نیت کا کرنا، اور چھٹی اور آخری ہے تکبیر تحریمہ۔ سب سے پہلی شرط ہے طہارت، یعنی نمازی کا بدن، نمازی کے کپڑے اور جس جگہ پر وہ نماز ادا کرنے کے لیے کھڑا ہوا ہے، ان تینوں کا پاک ہونا یہ لازم ہے، یہ شرط ہے۔ اگر نمازی کے بدن پر خون کے قطرے یا پیشاب کے قطرے یا اس طرح کی کوئی بھی نجاست لگی ہوئی ہے، غسل فرض ہونے کے بعد جو نجاست ہوتی ہے اگر وہ کپڑوں سے لگی ہوئی ہے، نجاست غلیظہ اگر 1 درم سے زیادہ لگی ہوئی ہے تو پھر اس صورت میں نماز کی ادائیگی جو ہے وہ درست نہیں۔ یعنی اگر کسی کے جسم میں کوئی پھوڑا تھا، اس سے خون نکلا، وہ 1 درم سے زیادہ ہو گیا اور اس نے اسی حالت کے اندر اس خون کا داغ لگے ہوئے نماز ادا کر لی تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ اس نماز کو دوبارہ پاک ہو کر، طاہر ہو کر، صاف ہو کر دوبارہ ادا کرنا ضروری ہے۔ اسی طرح اگر جسم کے اوپر کوئی اس طرح کی نجاست لگی ہوئی ہے، یہ بچے خاص کر کے یاد رکھیں، اگر ہم طہارت کے وقت، خاص کر کے استنجا کے وقت اگر ہم اچھی طرح سے اپنے جسم سے نجاست کو دور نہیں کریں گے تو ہماری نماز شروع ہی نہیں ہوگی، کیونکہ نماز سے پہلے طہارت کا کامل طور پر ادا کرنا یہ ضروری ہے۔ اس کے بعد دوسری شرط آتی ہے ستر عورت۔ عورت کا لفظی معنی ہوتا ہے چھپی ہوئی چیز، جس کو چھپا دیا گیا ہو۔ چونکہ عورت کو پردے میں رکھنے کا حکم دیا گیا، لہذا اس کو عورت کہا جاتا ہے۔ اور ستر عورت کا معنی یہ ہے کہ جسم کے وہ حصے جن کا چھپانا فرض ہے وہ نماز کی شروع کرنے سے پہلے وہ چھپے ہوئے ہوں۔ وہ مرد کے لیے ناف سے لے کر گھٹنوں تک کا حصہ جو ہے اس کا چھپانا فرض ہے۔ یعنی گرمیوں کے اندر جو بچے یا جو نوجوان شارٹس پہن کر یا کچھے پہن کر مسجدوں کے اندر آ جاتے ہیں اور بظاہر چلتے ہوئے جب وہ چلتے ہیں تو ان کے وہ کچھے یا وہ شارٹس گھٹنوں سے نیچے ہوتے ہیں، لیکن جب نماز میں اتحیات کے لیے بیٹھتے ہیں تو پھر وہ گھٹنے ظاہر ہو جاتے ہیں۔ تو یاد رکھیں، جب گھٹنا ظاہر ہو گیا، چونکہ اس کا چھپانا نماز کی ابتدا کے لیے ضروری تھا، تو جب گھٹنا ظاہر ہوگا تو پھر فوری طور پر نماز جو ہے وہ ٹوٹ جائے گی۔ اس لیے نماز کی ابتدا سے پہلے ہی لباس کا اہتمام کرنا یہ مرد اور عورت دونوں کے لیے ضروری ہے۔ اور بعض لوگ گرمیوں میں ایسا باریک لباس، باریک سلوار پہن لیتے ہیں یا باریک تہمت باندھ لیتے ہیں جس میں سے ٹانگوں کی پنڈلیاں نظر آ رہی ہوتی ہیں۔ یاد رکھیں، ایسے لباس کے اندر بھی نماز نہیں ہوگی، لہذا ایسا لباس پہننا چاہیے جس میں سے نظر جو ہے وہ آر پار نہ ہو، جسم کا کوئی حصہ جو ہے وہ محسوس نہ، نظر نہ آ رہا ہو۔ اور عورتوں کے لیے یہ تو ہے مرد کے لیے ناف سے لے کر گھٹنے تک کا حصہ چھپانا، اور عورت کے لیے کیا ہے؟ عورت کے لیے ہاتھ یہ ان گھٹنوں سے آگے اور اسی طرح پاؤں ٹخنوں سے نیچے اور چہرے کی یہ سامنے کی جو ٹکیا ہے، ان تینوں چیزوں کے علاوہ عورت کے پورے بدن کا دوران نماز چھپانا، یعنی نماز کی ابتدا سے پہلے چھپانا یہ شرط ہے۔
اگر کسی عورت کے کان ظاہر ہیں یا اس کے بال نظر آ رہے ہیں تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ عموماً گھروں کے اندر خواتین آج کل نیٹ کے جو دوپٹے بازاروں کے اندر آ گئے ہیں وہ نیٹ کے دوپٹے اوڑھتی ہیں، جس میں سے بال جو ہیں وہ ان کی چمک نظر آ رہی ہوتی ہے۔ تو فقہاء نے لکھا ہے کہ ایسے دوپٹے کے اندر نماز پڑھنے سے نماز نہیں ہوگی، لہذا خواتین کو یہ مسئلہ ضرور بتانا چاہیے۔ بعض عورتیں وہی نیٹ کا دوپٹہ ڈبل کر کے جو ہے وہ اوڑھ لیتی ہیں سر کے اوپر اور کہتی ہیں کہ اس میں سے نظر نہیں آتا، لیکن بعض نیٹ کے دوپٹے اتنے باریک ہوتے ہیں کہ ان کو ڈبل کر لینے کے باوجود بھی سر کے بالوں کی جو چمک ہے وہ محسوس ہو رہی ہوتی ہے، نظر آ رہی ہوتی ہے۔ لہذا خواتین کو خاص طور پر یہ اہتمام کرنا چاہیے کہ نماز کی ابتدا سے پہلے سر کے اوپر ایسا دوپٹہ لیں کہ جو بال جو ہے ان کو مکمل طور پر چھپا لیں، بالوں کی چمک ظاہر نہ ہو، اور اسی طرح کوئی بھی بال جو ہے وہ اس کے حصے سے باہر نہ ہو۔ بچیوں کو بھی اسی انداز میں جو ہے وہ نماز پڑھنے کا طریقہ اور صحیح طرح پردہ کر کے نماز کی ادائیگی کے لیے تیار کرنا چاہیے تاکہ وہ ذہنی طور پر تیار ہو جائے۔ ستر عورت کے بعد ہے جی استقبال قبلہ، یعنی منہ اور سینے کا قبلہ کی طرف ہونا۔ یہ شرط ہے، یعنی قبلہ سے ہٹ کر اگر کسی اور سمت میں کوئی نماز پڑھے گا تو نماز نہیں ہوگی۔ یہ تو مسئلہ سب کو پتہ ہے، لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بندہ کہیں ایسی جگہ پر پہنچ جاتا ہے جہاں پر اسے معلوم نہیں ہے کہ قبلہ کی سمت کون سی ہے، اور وہاں پر کوئی بتانے والا بھی نہیں ہے جس سے وہ پوچھ سکے یار یہاں سے قبلہ کی سمت کون سی ہے۔ کہیں سفر پر ہے، کسی جنگل میں ہے، یا ایسی جگہ پر پہنچ گیا ہے جہاں پہ کوئی ایسی معلومات دینے والا بندہ نہیں ہے، تو اس کے لیے حکم شرع یہ ہے کہ وہ غور و فکر کرے، اپنے ذہن کو دوڑائے۔ سورج ہے تو سورج کو دیکھے، رات کا وقت ہے ستاروں کو دیکھے، حالات کو دیکھ کر، موسم کو دیکھ کر اپنے ذہن کے اندر سوچے کہ کس طرف قبلہ ہو سکتا ہے، پھر جس طرف اس کا ذہن بن جائے وہ اس طرف منہ کر کے نماز ادا کر لیں۔ اب نماز ادا کرنے کے بعد اگر کوئی بندہ آتا ہے اور اسے بتاتا ہے یار مغرب تو اس طرف تھا، نماز قبلہ تو مغرب کی طرف تھا، وہ تو اس سمت ہے، تو نے مشرق کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ لی ہے، یعنی قبلہ کے مخالف سائڈ پہ تو نے نماز ادا کر لی ہے، تو اب اس نماز کو لوٹانا ضروری نہیں ہے۔ جب اس نے غور و فکر کر کے نماز ادا کی ہے قبلہ کی سمت اس نے سوچ لی ہے اور اس نے ادا کر لی ہے، تو اب اس کی نماز جس سمت بھی پڑی ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، لہذا اس کی نماز ہو جائے گی۔ تو قبلہ کی سمت کا جو ہے وہ اختیار کرنا، اگر کوئی بتانے والا ہو تو اس سے معلوم کرنا یہ شرط ہے، اگر نہیں ہے تو پھر اس صورت میں یہ اجازت ہوگی۔ اس کے بعد نماز کے وقت کا ہونا ضروری ہے، یعنی ظہر کی نماز اگر ظہر کے نماز کے وقت شروع ہونے سے پہلے ادا کر دی تو پھر نماز نہیں ہوگی۔ جیسے ہم نے اذان کے باب کے اندر پڑھا کہ اگر اذان کا وقت شروع ہونے سے پہلے اذان دے دی گئی تو اذان نہیں ہوگی، اسی طرح نماز کا وقت شروع ہونے سے پہلے بھی نماز نہیں پڑھی جا سکتی۔ اور پھر بعض چیزیں ایسی ہیں جن کا جاننا ہر شخص کے لیے ضروری ہے کہ نماز فرض جماعت جب کھڑی ہو جائے تو پھر اس وقت کوئی بھی نفل نماز جو ہے وہ ادا نہیں کی جا سکتی۔ سنت جو ہے چونکہ یہ بھی ایک نفل کی قسم ہے، لہذا جب ظہر کی نماز جماعت کے ساتھ کھڑی ہو جائے اب کوئی شخص آئے تو اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ سنتیں ادا کرے، اس کے لیے لازم ہے کہ وہ جماعت کے ساتھ شامل ہو جائے۔ لیکن فرض کی سنتوں کی ادائیگی کے حوالے سے موقف جو ہے وہ مختلف ہے، کیونکہ فرض جو فجر کی سنتیں ہیں ان کی اہمیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار یاد دلائی ہے، لہذا اگر کوئی شخص مسجد کے اندر آتا ہے، جماعت کھڑی ہے اور وہ سنتیں ادا کرنا چاہتا ہے تو وہ یہ دیکھے کہ کیا میں سنتیں ادا کر کے جماعت کے ساتھ شامل ہو جاؤں گا۔ اگر اسے لگتا ہے کہ وہ سنتیں ادا کر کے جماعت میں شامل ہو جائے گا، چاہے اتحیات میں ہی شامل ہو، تو پھر اس کو فجر کی سنتیں پہلے ہی ادا کر لینی چاہیے۔ اور اگر اس کو لگتا ہے کہ میں سنتوں میں مشغول ہو جاؤں گا تو امام جو ہے وہ سلام پھیر دے گا، میں جماعت میں شامل نہیں ہو سکوں گا، تو پھر اس صورت میں اسے چاہیے کہ وہ جماعت کے ساتھ شامل ہو جائے۔ لیکن فجر کے ٹائم میں چونکہ نوافل کی ادائیگی جو ہے وہ جائز نہیں، یعنی ظہر کی سنتیں اگر رہ گئیں تو ظہر کی نماز کے بعد ادا کر سکتے ہیں، لیکن فجر کے بعد ایسا نہیں ہے۔ فجر کے بعد فجر کی سنتیں سورج طلوع ہونے سے پہلے نہیں پڑھی جا سکتی، جب سورج طلوع ہو جائے گا پھر اس کے بعد سنتیں جو ہے وہ ادا کی جا سکتی ہیں۔ اس میں ایک مسئلہ جو ہے وہ جاننے والا ہے، فجر کی نماز سے پہلے نوافل کسی بھی قسم کے نہیں ادا کر سکتے۔ جب طلوع صبح صادق یعنی سحری کا ٹائم ہو جائے، نماز فجر کا ٹائم شروع ہو جائے،
اذان ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، کسی بھی قسم کا نفل نہیں پڑھ سکتے سوائے فجر کی سنتوں کے. لیکن عصر کے بعد وقت یہ حال نہیں ہے. عصر کے فرضوں کی ادائیگی سے پہلے کوئی نفل پڑھنا چاہتا ہے تو وہ پڑھ سکتا ہے. عصر کے فرض ادا کرنے سے پہلے نفل پڑھ سکتا ہے. فرض ادا ہو گئے، اب مغرب کی نماز تک جو ہے وہ نفل کی ادائیگی جو ہے وہ جائز نہیں ہے. اس کے بعد نیت کا کرنا، یہ آخری چیز ہم پڑھنے لگے ہیں. اس کے بعد جو تکبیر تحریمہ ہے وہ چونکہ نماز کے فرائض کے اندر بھی داخل ہے، لہذا اس کو انشاءاللہ کل پڑھیں گے. نیت کرنا، نیت کسے کہتے ہیں جی؟ دل کے پختہ ارادے کا نام نیت ہے. زبان سے جو ہم نیت کرتے ہیں، میں نیت کرتا ہوں 4 رکعات نماز فرض، یہ زبان سے کہنا مستحب ہے، یعنی زبان سے کہنے سے بھی ثواب ملتا ہے. لیکن زبان سے اگر کسی نے نہیں کہا اور دل کے اندر نیت تھی تو اس نے نماز شروع کر دی تو نماز اس کی ہو جائے گی. اور نیت کا ہلکا سا جو ہے وہ اس کی تقویت کا نشانی یہ ہے کہ اگر اس سے پوچھا جائے جی کون سی نماز ہے تو وہ بتا دے یہ مغرب کی نماز ہے، یہ ظہر کی نماز ہے. جو بھی نماز ہے اس وقت پوچھا جائے تو فوری بتا دے کہ میں یہ نماز پڑھ رہا ہوں. تو یہ نیت کے دل کے پختہ ارادے کا نام نیت ہے. لہذا نماز ادا کرنے سے پہلے نیت کا دل میں حاضر کرنا ضروری ہے. بعض لوگ ایسے ہی آ کر امام کے ساتھ جو ہے وہ کھڑے ہو جاتے ہیں اللہ اکبر کہہ کے، دل کے اندر ارادہ نہیں کرتے، نیت نہیں کرتے. لہذا دل کے اندر ارادہ، ویسے جب بندہ گھر سے آتا ہے تو یہی نیت لے کر آتا ہے، لیکن دل کے اندر نیت کا حاضر کر لینا یہ ضروری ہے. تو تبھی جو ہے وہ نماز ہوگی. تو نماز شروع کرنے سے پہلے ان شرائط کی ادائیگی ضروری ہے. اگر ایک بھی ناپید ہوگی، نہیں ہوگی، تو نماز شروع ہی نہیں ہوگی. اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.